السلام علیکم دوستوں، ادبستان میں خوش آمدید۔ آئیے شروع کرتے ہیں ایک عجلت پسند شخص کا قصہ جسے عجلت پسندی نے کامیابی سے دور پاتال میں دھکیل دیا۔ پہاڑی پر واقع اس تاریک مکان میں جیمز 2 سال سے اپنی دادی کے مرنے کا انتظار کرتے کرتے اکتا گیا تھا۔ ڈاکٹر یہ بات کئی مرتبہ کہہ چکے تھے کہ دادی کے زندہ رہنے کا کوئی امکان نہیں ہے اور اب معاملہ صرف چند دنوں کا ہے، لیکن وہ چند دن ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وکٹوریا ایمز ڈاکٹرز کی تمام آراء کو رد کرنے پر ڈٹی ہوئی ہے۔ وہ موت کو دور رکھنے کے لیے اسی عزم اور پائیداری سے جنگ کر رہی تھی جیسے کہ وہ زندگی سے جنگ کرتی چلی آئی تھی۔ جیمز کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا، لیکن وہ وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ دادی وکٹوریا کے ساتھ ہمدردی اور رحم دلی کا برتاؤ کرنے میں اس نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی، لیکن دوسری طرف اسے ولیم فاسٹر کی بھی فکر لاحق تھی جو اسی مکان میں رہتا تھا۔ ولیم فاسٹر دادی وکٹوریا کی بہن کا بیٹا تھا جس کے انتقال کو ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ جیمز کو اس بات کی پریشانی نہیں تھی کہ دادی وکٹوریا کے مرنے کے بعد ولیم کو اس ڈھیروں جائیداد میں سے حصہ دینا پڑے گا جو دادی وکٹوریا کی ملکیت تھی، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ولیم نرا احمق اور بالکل بے عقل تھا۔ ولیم کو بات کرنے میں مشکل پیش آتی تھی، وہ ڈھیلے پن سے حرکت کیا کرتا تھا اور بات سمجھ نہیں پاتا تھا۔ جیمز مزید 1 سال کا انتظار کر لیتا اگر دادی وکٹوریا اچانک اپنا وصیت نامہ تبدیل نہ کرتی۔ جیمز نے وصیت نامے میں تبدیلی کی بات خود دادی وکٹوریا کے منہ سے سنی تھی جب ایک رات وہ اسے کچھ پڑھ کر سنا رہا تھا۔ البتہ دادی نے یہ راز افشا کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ تبدیلی کیا تھی۔ وصیت نامے میں تبدیلی کا ذکر سن کر جیمز خوفزدہ ہو گیا تھا۔ وہ اگلے روز ہی دادی وکٹوریا کے وکیل لیون میکالے کے پاس جا پہنچا۔ نہیں جیمز، میکالے نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ دادی نے تمہیں بتایا ہے، انہوں نے وصیت نامہ تبدیل کر دیا ہے اور اس تبدیلی کے وقت وہ مکمل طور پر اپنے ہوش و حواس میں تھی۔ وکیل کہہ رہا تھا، لیکن جائیداد کسے ملے گی؟ جیمز نے وکیل کی خوشامد کرتے ہوئے پوچھا۔ خدا جانتا ہے میکالے کہ میں نے ان کی زندگی کے آخری ایام کو آرام و تسکین سے گزارنے کے لیے اور انہیں راحت پہنچانے میں اپنی زندگی کے 2 سال قربان کر دیے ہیں۔ اس خدمت گزاری کے صلے میں میرا بھی کچھ حصہ حق بنتا ہے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جس حالت میں ہیں اس میں انہوں نے کیا کیا ہوگا، جیمز نے کہا۔ وکیل میکالے نے بے بسی کے اظہار کے طور پر شانے اچکا دیے۔ کاش میں اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا جیمز۔ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک وکیل کی حیثیت سے میں تمہیں اس قسم کی کوئی بات نہیں بتا سکتا، یہ رازداری کے اصول کے خلاف ہے، میکالے نے کہا۔ تو مجھے کوئی ہلکا سا اشارہ تو دے سکتے ہو، جیمز نے التجا کی، صرف یہ جاننے کے لیے کہ میں دادی کی نظروں میں کس مقام پر ہوں، جیمز نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم یا کوئی اور کس مقام پر کھڑے ہو، میکالے نے قدرے بدمزاجی سے کہا۔ یہی تو قانونی سکم ہے۔ میں تمہیں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ تم یا ولیم فاسٹر تمام تر جائیداد کے حقدار بن سکتے ہو اور ممکن ہے کہ تم دونوں ہی حقدار ٹھہرو، میکالے نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے؟ جیمز کے لہجے سے خوف آیا تھا کہ ولیم تمام جائیداد کا واحد حقدار قرار دیا جا سکتا ہے۔ جیمز بولا، ہاں یہ ہو سکتا ہے، تم بھی تنہا حقدار قرار دیے جا سکتے ہو یا کوئی بھی، لیکن تم دونوں کے امکانات زیادہ ہیں۔ میں تمہیں خفیف سا اشارہ دے رہا ہوں جیمز، دادی کے زیادہ سے زیادہ قریب رہو، ولیم میکالے نے کہا۔ لیکن میں تو گزشتہ 2 برسوں سے ان کے قریب ہی رہ رہا ہوں، جیمز نے جواب دیا۔ میکالے نے اس بات میں سر ہلایا، اس سلسلے کو جاری رکھو، یہ تمہارے لیے بہترین چانس ہے۔ جیمز سرد آب بھرتا ہوا وکیل کے دفتر سے نکل آیا۔ اسے دادی وکٹوریا کے پاس ایک اور طویل شب بیداری کرنا تھی۔ جب گھر واپس پہنچا تو اس کی نگاہ ولیم کے تاثرات سے آری اور ہنستے ہوئے چہرے پر پڑی تو اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ ولیم اور اتنی ڈھیر ساری جائیداد کا وارث، اس خیال نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ دولت پانے کے بعد اس احمد کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اسے اس دولت کا کرنا کیا ہے، اور جیمز نے تو دولت اور جائیداد کے حصول کے بعد بہت سے منصوبے بنائے ہوئے تھے۔ اس وصیت پر سبقت لے جانے اور اس پیچیدہ معاملے کو حل کرنے کا ایک ہی راستہ تھا۔ اگر دادی وکٹوریا کی موت واقع ہو جاتی تو وصیت نامے کی قانونی توثیق ہوگی، اور اگر ولیم تمام تر دولت و جائیداد کا وارث قرار پایا اور اس کی موت بھی واقع ہو گئی تو یہ گویا طے ہوگا کہ اس کے بعد یہ تمام دولت اور جائیداد جیمز کے حصے میں آئے گی، اور یقیناً اس بات کا امکان بھی تھا
کہ دولت اور جائیداد اس کے نام نکل آئے، لیکن فی الوقت جیمز کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے ولیم کو نیچے چھوڑا اور خود دادی وکٹوریا کو دیکھنے کے لیے اوپر چلا گیا۔ دادی وکٹوریا سو رہی تھی۔ وہ دیر تک انہیں دیکھتا رہا۔ دادی کے رخساروں کی جھریاں نمایاں تھیں اور بائیں کن پٹی کی رگ پھڑپڑا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں واپس آنے کے بعد جیمز نے ایک کاغذ پر اپنے منصوبے کو لکھنا شروع کر دیا۔ یہ ایک پرفیکٹ پلان ہوگا۔ تمام تر منصوبے کا انحصار اس کی بے عیبی پر ہوگا۔ وہ سہ پہر تک اس منصوبے پر مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتا رہا۔ پھر اس نے اپنی پینسل ایک طرف رکھ دی اور اپنے منصوبے کو دوبارہ پڑھنے لگا۔ وہ ہر طریقے سے اپنا اطمینان کر لینا چاہتا تھا۔ اس شام 7 بجے جیمز ایمز نے اپنے پلان پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ رات کا ہلکا سا کھانا کھانے کے بعد اس نے کچن کی دراز سے برف توڑنے کا سوا نکالا اور اسے ولیم کو دیتے ہوئے بولا، یہ کند ہو رہا ہے، بہتر ہوگا کہ تم آج رات اس کی نوک تیز کر دو۔ ولیم نے ہنستے اور سر ہلاتے ہوئے وہ سوا لے لیا۔ ولیم کے چہرے پر ہمیشہ چھائے رہنے والے وہ مبہم سے تاثرات جیمز کو ہمیشہ ڈسٹرب کر دیتے تھے۔ اس وقت بھی وہ کب کبھی لے کر رہ گیا تھا، گو کہ وہ ایک گرم رات تھی، لیکن جیمز نے اپنا کوٹ پہنا اور اندرون شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک مقامی سینما گھر پہنچ کر اس نے شو کا ٹکٹ لیا اور ٹکٹ آفس پر بیٹھی ہوئی لڑکی سے جو اسے پہچانتی تھی خیر و عافیت دریافت کی۔ پھر وہ گیٹ کی جانب بڑھا اور نوجوان ٹکٹ ٹیکر کو ٹکٹ تھما دیا۔ اس نوجوان نے جیمز سے خوش دلی سے بات کی اور دادی وکٹوریا کی صحت کے بارے میں پوچھا۔ پھر جیمز تھیٹر میں داخل ہو گیا۔ اندر پہنچ کر جیمز نے اپنا کوٹ اتار دیا اور اسے ایک گولے کی شکل میں لپیٹ کر مردانہ اسموکنگ روم کے ایک نچلے صوفے کے نیچے چھپا دیا۔ یہ کام کرنے کے بعد جیمز تھیٹر کے بغلی دروازوں میں سے ایک راستے سے تھیٹر سے باہر نکل آیا۔ البتہ اس نے جاتے ہوئے اس بغلی دروازے کے نیچے ایک لمبی سی پینسل پھنسا دی تھی تاکہ خود کار دروازے کا تالا بند نہ ہو جائے۔ پھر وہ تیزی سے گھر کی طرف چل پڑا۔ اسے گھر جاتے ہوئے راستے میں کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ جب وہ پہاڑی پر واقع اندھیرے گھر میں پہنچا تو وہاں تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ وہ گھر میں اکبی دروازے کے راستے اندر داخل ہو گیا۔ اکبی دروازے کی چابی اس کے پاس تھی۔ اس نے ہاتھوں میں دستانے پہن لیے جو اس کی جیب میں رکھے ہوئے تھے۔ کچن میں پہنچ کر اس نے دراز کھولی جس میں چمچے، چھری، کانٹے وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ اس نے دراز میں سے برف توڑنے والا وہ سوا نکال لیا جس کی نوک ولیم نے تیز کر دی تھی۔ پھر وہ دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ ولیم اپنے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ جیمز نے اس بات کی پرواہ نہیں کی۔ ولیم کبھی باہر نہیں جاتا تھا، وہ گھر کے اندر ہی کسی جگہ ہوگا، جیمز نے سوچا، اور اس وقت اس کی کمرے میں غیر موجودگی ضروری بھی تھی۔ دادی وکٹوریا کے کمرے میں پہنچ کر جیمز نے اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے خود کو سنبھالا اور ان کے بیڈ کے پہلو کی طرف چلا گیا۔ وہ سو رہی تھی۔ ان پر نیند کا وہی عجیب سا غلبہ طاری تھا جیسے کوما کی کیفیت میں ہو، لیکن وہ ہمیشہ اس نیند سے بیدار ہو جاتی تھی۔ جیمز اس بات کا تصور ذہن میں آتے ہی اپنے دانت پیسنے لگا۔ اس نے برف توڑنے والے سوئے کے دستے پر اپنی گرفت مضبوط کی اور قدم جماتے ہوئے سوئے کی نوک دادی کے سینے میں بائیں جانب پوری قوت کے ساتھ گھونپ دی۔ وار ہونے پر دادی کا جسم اکڑ گیا، لیکن ان کے منہ سے کوئی آواز بلند نہیں ہوئی۔ صرف ان کے ہونٹ خاموشی سے حرکت کر رہے تھے، البتہ آنکھیں کھل بند رہی تھیں۔ ان کے سینے سے خون تیزی سے ابلنے لگا جو بیڈ کی سفید چادر کو داغدار کر رہا تھا۔ چند ہی سیکنڈ میں ان کا جسم پرسکون ہو گیا۔ جیمز سمجھ گیا کہ وہ مر چکی ہیں۔ جیمز کے دستانے خون میں لت پت ہو چکے تھے۔ اس نے وہ خون آلود دستانے اتار لیے، پھر دادی کا بایاں ہاتھ پکڑ کر جس کی کلائی میں ایک چھوٹی سی ریسٹ واچ بندی ہوئی تھی، جیمز نے گھڑی کے شیشے کو ایک جھٹکے سے بیڈ کے سرہانے پر دے مارا تو شیشہ کرچی کرچی ہو گیا اور گھڑی کی سوئیاں رک گئیں۔ اس وقت گھڑی میں 8 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ اس نے خون آلود دستانے اٹھائے اور دادی کے کمرے سے نکل کر ولیم کے کمرے کے باہر پہنچ گیا۔ اس نے خون آلود دستانہ ولیم کے کمرے کے دروازے کی نوب سے پونچھ لیا اور پھر نیچے اتر آیا۔ اسے باہر نکلنے کے لیے ایک بار پھر اکبی راستہ اختیار کیا اور وہ دوبارہ اندرون شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس نے خون آلود دستانے راستے میں کوڑے دان میں پھینک دیے تھے۔ وہ بحفاظت سینما گھر تک پہنچ گیا۔ اس نے وہی راستہ استعمال کیا اور دروازے کے نیچے اٹکی ہوئی پینسل ہٹا کر اندر داخل ہو گیا۔ پھر اسموکنگ روم کے صوفے کے نیچے چھپایا ہوا ٹاپ کوٹ نکال کر پہنا اور تھیٹر میں داخل ہونے کے بعد ایک سیٹ سنبھال لی۔ پھر وہ آخر تک بیٹھا رہا اور پورا شو دیکھنے کے بعد وہاں سے اٹھا۔ سینما کا شو مکمل دیکھنے اور ٹکٹ ٹیکر سے الوداعی ہیلو ہائی کرنے کے بعد
جیمز ایک بار پھر گھر واپس پہنچ گیا۔ وہاں وکیل میکالے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ باقی تمام گھر ویران پڑا تھا۔ میکالے نے تیزی کے ساتھ اسے بتایا کہ کیا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ ولیم کو حراست میں لینے کے بعد وہ وکٹوریا کی لاش یہاں سے لے گئے ہیں، میکالے نے کہا۔ برف توڑنے والے سوئے پر ہر جگہ ولیم کی انگلیوں کے نشانات تھے اور اس کے کمرے کے دروازے پر خون بھی لگا ہوا تھا، میکالے نے بتایا۔ جیمز یہ سن کر دہشت زدہ سا ہو گیا۔ کون یہ گمان کر سکتا تھا کہ ولیم، اس کی آواز میں کھوکھلا پن نمایاں تھا۔ اب تم سنو جیمز، وکیل میکالے نے انگلی سے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں میرے ساتھ ڈھونگ رچانے کی ضرورت نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ولیم نے دادی وکٹوریا کو قتل نہیں کیا، اس کے برعکس میں جانتا ہوں کہ انہیں تم نے قتل کیا ہے۔ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس جائے واردات سے عدم موجودگی کا ٹھوس ثبوت ہے جسے غیر مؤثر قرار نہیں دیا جا سکتا، اور تم نے یہ سب کامیابی کے ساتھ کس طرح کیا مجھے کچھ معلوم نہیں، وکیل میکالے بولا۔ تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ جیمز نے وکیل کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا۔ بکواس مت کرو، میکالے نے سختی سے کہا۔ سنو جیمز، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تمہارا منصوبہ جو کچھ بھی تھا، تم نے اس پر ایک گھڑی کی طرح کام کیا ہے۔ تم شبے سے پاک ہو، لیکن بائی گاڈ تمہیں ندامت اٹھانی پڑے گی۔ تم کسی کی عداوت میں اپنا ہی نقصان کر بیٹھے ہو، وکیل میکالے نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم کیا کہہ رہے ہو، جیمز نے جواب دیا، اور یہ معاملہ یوں ہی رہا۔ وکیل میکالے نے پوری کوشش کی کہ ولیم پر مقدمے کی کارروائی میں تیزی رہے، اور جب تک مقدمہ ختم نہیں ہو جاتا اس نے دادی وکٹوریا کی وصیت نامے کی شرائط جیمز کو پڑھ کر سنانے سے صاف انکار کر دیا۔ مقدمے کی سماعت کے دوران میں جب استغاثہ کا وکیل ولیم فاسٹر کے خلاف کیس کو مضبوط کر رہا تھا تو جیمز کے چہرے پر فتح مندی کے تاثرات نمایاں تھے۔ شہادتوں کی کڑیاں اتنی زیادہ مضبوط تھیں کہ انہیں توڑنا ناممکن تھا۔ پھانسی ولیم کا مقدر دکھائی دے رہی تھی، اور اس تمام کارروائی کے دوران وہ ایڈیٹ ولیم فاسٹر یہ سمجھے بغیر کہ اسے کس سزا کا سامنا کرنا پڑے گا مسلسل مسکراتا رہا۔ مقدمے کے آخر میں جیمز بے چین سا ہو گیا تھا۔ وکیل میکالے ولیم کا دفاع کر رہا تھا اور ثبوت کے جال کے باوجود قطعی طور پر پریشان نہیں آ رہا تھا۔ جیوری کے لیے استغاثہ کے دلائل کا خلاصہ کرنے سے عین قبل میکالے نے ڈاکٹر کونراڈ کی شکل میں ایک حیرت انگیز گواہ پیش کر دیا۔ ڈاکٹر کونراڈ شہر کا وہ میڈیکل افسر تھا جو وکٹوریا کی بیماری کے تمام عرصے اس کا علاج کرتا رہا تھا۔ ڈاکٹر کونراڈ نے اس بات کی قانونی شہادت دی کہ اس رات جب وکٹوریا ایمز کا قتل ہوا تو وہ رات 7:45 بجے سے 8 بجے تک ایمز ہاؤس میں ولیم سے نیلی ٹیلی فون پر باتیں کرتا رہا تھا۔ یہ گواہی سننے کے بعد جیمز کو اپنی دنیا ڈگمگاتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ سینما سے چھپ کر نکلنے کے بعد گھر واپس پہنچا تھا تو ولیم اسے کیوں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ٹیلی فون بیرونی ہال میں رکھا ہوا تھا۔ دادی وکٹوریا کو قتل کرنے کے لیے وہ مکان کے عقبی زینے سے ہوتا ہوا اوپر پہنچا تھا، اور جس وقت وہ جرم کا ارتکاب کر رہا تھا تو اس تمام عرصے کے دوران ولیم ڈاکٹر کونراڈ سے فون پر بات کر رہا تھا۔ دادی وکٹوریا کی کلائی کی ٹوٹی ہوئی گھڑی میں قتل کا جو وقت سیٹ تھا اور جس پر گھڑی کی سوئیاں رک گئی تھیں، اس وقت ولیم نیچے ہال میں ٹیلی فون پر ڈاکٹر سے گفتگو میں مصروف تھا۔ یہ ایک مختصر سی حقیقت تھی، لیکن جیوری کے ارکان ڈاکٹر کونراڈ سے بخوبی واقف تھے اور اس کا بے حد احترام کرتے تھے۔ جیوری نے آپس میں مشورہ کرنے اور فیصلہ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی۔ 20 منٹ بعد وہ کمرہ عدالت میں واپس آئے تو انہوں نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے ولیم کو بے قصور قرار دے دیا۔ بعد میں وکیل میکالے اپنے دفتر کے سامنے بیٹھے ہوئے جیمز کو دیکھ کر پراسرار انداز میں مسکرانے لگا۔ تم ناکام ہو گئے ہو، وکیل نے کہا۔ تم مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہو جیمز، گو کہ وہ کبھی تمہیں قتل کے الزام میں گرفتار نہیں کر سکیں گے۔ دادی وکٹوریا نے خود تمہیں سزا دے دی ہے، بیٹھ جاؤ۔ اور جیمز سہم کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہاں ولیم فاسٹر بھی موجود تھا۔ حسب معمول اس کے چہرے پر احمقانہ ہنسی تھی اور اسے قطعی علم نہیں تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہ دانت نکالے وکیل میکالے کو تکے جا رہا تھا۔ وکیل میکالے اٹھ کر اپنی الماری تک گیا اور وہ فائل اٹھا کر لے آیا جس میں دادی وکٹوریا کی وصیت موجود تھی۔ اس نے وصیت کے لفافے پر ثبت سیل توڑ دی اور لفافہ کھول کر اس میں سے وصیت نامہ باہر نکال لیا۔ پھر ان دونوں کو متوجہ کرتے ہوئے بلند آواز میں وصیت نامہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں وکٹوریا درست اور صحت مند ذہن اور جسم کے ساتھ یہ وصیت کرتی ہوں کہ میری موت کے وقت جیمز اور ولیم فاسٹر میں سے جو بھی میرے سرہانے موجود ہو وہ میری تمام دولت اور جائیداد کا وارث ہوگا۔ یوں لگا جیسے جیمز کے چہرے سے تمام کا تمام خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ وکیل میکالے نے پڑھنے کے بعد وصیت نامہ میز پر رکھ دیا۔
اب کیا کہو گے جیمز؟ کیا تم اب دولت و جائیداد کا دعویٰ کرو گے؟ کیا دادی وکٹوریا کی موت کے وقت تم ان کے پاس موجود تھے؟ وکیل میکالے نے کہا۔ اس طرح تو میں قاتل قرار دیا جاؤں گا، جیمز نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا ہے، وکیل نے میز کی سطح پر انگلیاں بجاتے ہوئے کہا۔ اب میں تم سے سرکاری طور پر ایک سوال پوچھ رہا ہوں، کیا تم دولت و جائیداد کا دعویٰ کر رہے ہو؟ کیا تم موت کے وقت ان کے پاس تھے؟ نہیں، جیمز نے اٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن کوئی اور بھی اس کا دعوے دار نہیں ہو سکتا میکالے، کم از کم مجھے اطمینان تو رہے گا کہ یہ بات میرے علم میں ہے، جیمز نے کہا۔ میکالے نے جیمز کی طرف یوں دیکھا جیسے اس پر ترس آ گیا ہو۔ تم یہ بھی غلط کہہ رہے ہو، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ کوئی ہے جو اس کا دعوے دار ہو سکتا ہے، میں اس بات کا خیال رکھوں گا کہ دولت و جائیداد اسے مل جائے۔ دادی وکٹوریا کی دولت و جائیداد کا وارث ولیم فاسٹر ہے، وکیل میکالے نے کہا۔ وہ وارث ہرگز نہیں ہو سکتا، جیمز چیخ پڑا۔ وراثت کا دعویٰ اس پر قاتل ہونے کا ٹھپا لگا دے گا۔ اس بات پر وکیل میکالے نے شانے اچکا دیے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، بادی النظر میں ایسا ہی ہے، لیکن وہ دعویٰ کر سکتا ہے جیمز۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ وہ دادی وکٹوریا کی موت کے وقت وہ ان کے پاس تھا، وکیل میکالے نے کہا۔ اس بات پر جیمز کے چہرے پر ایک یارانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اسے دعویٰ کرنے دو، اگر اس نے ایسا کیا تو عدالت اسے پھانسی پر لٹکا دے گی۔ اس سے ایسی حماقت کی توقع کی جا سکتی ہے، جیمز نے کہا۔ نہیں، وہ اسے پھانسی پر نہیں لٹکا سکیں گے، وکیل میکالے نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیوں؟ جیمز نے پوچھا۔ تمہیں معلوم ہوگا جیمز کہ اس ملک میں کسی شخص پر کسی جرم کے الزام میں 2 مرتبہ مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ قانون میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ولیم فاسٹر پر دادی وکٹوریا کی ہلاکت کے جرم میں پہلے ہی مقدمہ چل چکا ہے اور اسے اس الزام سے بری قرار دیا جا چکا ہے۔ اب بتاؤ، کیا کوئی طاقت اسے دادی وکٹوریا کی دولت و جائیداد کا دعویٰ کرنے سے روک سکتی ہے؟ ویسے بھی وہ دادی کی موت کے وقت ان سے قریب تر تھا۔ تم بیچارے تو بہت دور تھیٹر میں فلم دیکھ رہے تھے، وکیل میکالے نے کہا۔ اس کے لہجے کا زہر جیمز کے دل و دماغ میں اترتا چلا گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اب وہ بے بسی سے اپنا سر پیٹنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔